مفتی صاحب، پچھلے مہینے ہم نے ایک جو ہے وہ کچھ معاملات دیکھے. ہمارے اینکر پرسن اقرار الحسن اور ہمارے حق خطیب صاحب شف شف والی سرکار تو دم کرتے ہیں، مائک پہ دم کرتے ہیں، اور وہ ایک مجمع ہے ان کا اپنا ایک انداز ہے. کس تناظر میں دیکھتے ہیں اس جھگڑے کو یا اس معاملے کو؟ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو صحافی حضرات ہیں ان کی دو بنیادی ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ وہ خبر کو خبر کے طور پر پیش کریں، خواہش کے طور پہ نہیں. اور دوسری بات ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے اس میں فرق کر کے لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں. جہاں تک میری معلومات ان واقعات کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک عرصے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اتنے سالوں سے سویا نہیں ہوں. تو یہ ایک خلاف عقل ایک دعویٰ محسوس ہوتا ہے. نمبر ایک حق خطیب صاحب. دوسرا دعویٰ ان کا یہ ہے کہ بھائی مطلب اپاہج اور لنگڑا، اپاہج، اندھا، گنگا بہرا جو بھی آ جائے میں پھونک ماروں گا کھڑا ہو جائے گا وہ. دوسرا دعویٰ یہ ہو گیا. تیسرا دعویٰ یہ کہ کسی کے آنکھ سے موتی نکل رہا ہے، کسی کے پاس سے کچھ نکل رہا ہے، کسی کے اندر سے جن نکل رہا ہے، ساری چیزیں نکل رہی ہیں. تو اگر یہی آپ طریقت کا اور شریعت کا معیار بنا لیں گے، طریقت اور شریعت کا اور ولایت کا معیار اگر آپ یہ بنا لیں گے، تو ولایت اس شف شف کا یا دم درود کا نام ولایت نہیں ہے. ولایت تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہو جانے کا نام. ہاں ان کے جو اکابرین ہیں ان کے بارے میں یہ بات یقیناً مشہور ہے کہ بڑے بزرگ اور بڑے نیک لوگ تھے وہ. اب ایک شخص کے جس کی داڑھی شرع کے مطابق نہیں ہے، بقول اقرار الحسن صاحب کے دیگر لوگوں کے ہم حقیقت سے آشنا نہیں ہیں کہ ان کو قرآن درست طور پہ پڑھنا بھی نہیں آتا، اور جو وہ شعبدے بازی کر رہے ہیں، دم درود اپنا کر رہے ہیں. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ان کے دم میں طاقت آ گئی ہو سکتا ہے کہ کچھ انہوں نے اوراد و وظائف پہ چلا کر لیا ہو اور اتنا عبور حاصل کر لیا ہو کچھ تعویذات پہ، کچھ وظائف پہ، کہ ان کے دم میں واقعی اثر ہو گیا ہو. اور یہ ہو سکتا ہے، پھر ناممکن بات نہیں ہے. میں آپ کو چند وظائف دے دوں اور اس پر کہوں کہ آپ ان کام کو کریں، آپ دم کریں گے کام ہو جائے گا. بالکل ہو سکتا ہے. اللہ کے کلام میں بالکل برکت ہے، چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ کے بندہ کر رہا ہو بولے، مطلب وہ صرف الف لام میم ہی پڑھ لے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے عامل ہونا. صحیح. عامل ہونا الگ ہے اور ولی کامل ہونا الگ ہے. فرق ہے دونوں چیزوں کے اندر. تو اگر آپ عامل ہونے کا دعویٰ کریں کہ میرے پاس یہ عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے بھائی میں دم کرتا ہوں جن بھاگ جاتا ہے، ہو سکتا ہے بھائی آپ کے پاس یہ عمل موجود ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی موکلات قابو کیے ہوں کہ جن کی وجہ سے آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں ممکن. لیکن اس کو آپ ولایت یا شریعت و طریقت کا نام نہ دیجیے. جھگڑا اور اختلاف ہمارا اس بات پر ہے. ٹھیک ہے، آپ تعویذات، بہت سارے لوگ تعویذات دے رہے ہیں، آپ بھی دے دیں تعویذ. بہت سارے لوگ جنات نکال دیتے ہیں، آپ بھی جنات نکال لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت لوگ جو ہے علم جفر سے، علم رمل سے، علم العادات سے، دیگر چیزوں سے کام کر رہے ہیں، آپ بھی کام کریں، کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن آپ کا اس میں یہ دعویٰ کرنا کہ جناب یہ ولایت ہے یا میں ولی کامل ہوں، تو یاد دیکھیے ولی کامل وہ ہوگا جو شریعت کا پابند ہوگا. نمبر ایک. نمبر دو، ولی بغیر علم کے بنتا ہی نہیں ہے. صحیح. جاہل کو اللہ تعالیٰ کبھی ولایت عطا نہیں فرماتا، جس کو ولایت عطا فرماتا اسے جاہل نہیں رکھتا. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ہمیں اندازہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ظاہر کے اعمال ان کے پاس ایسے یقیناً ہوں گے کہ جو دم کریں تو کینسر کے مریض صحیح ہو جائیں، دم کریں تو یہ ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی لیتے ہیں تو وہاں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کو ولایت کا نام یا کرامت کا نام دینا یہ اسلام کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور دین اسلام پہ ایک تہمت ہے. ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. باقی دوسرا پہلو میں اقرار الحسن صاحب کی بات کے اعتبار سے یہ کہ جناب جب آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو آپ صحیح خانقاہوں میں بھی تو جائیے. اگر آپ نے مشن آپ نے یہ بنا لیا کہ آپ ان لوگوں کو بے نقاب کریں گے، تو دوسری گزارش آپ سے یہ، آپ صحیح لوگوں کے پاس بھی تو جائیے. ایسی خانقاہیں بھی تو موجود ہیں جہاں باقاعدہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مرکز میں جائیں. دعوت اسلامی کا مرکز ہمارا موجود ہے، اہل سنت کے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں الحمدللہ. ابھی چند دن قبل رضا ساقی مصطفی صاحب کے مصطفی اجتماع ہوا، کتنے لوگ وہاں پہ شریک تھے. اس طریقے اہل سنت کے بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جہاں مدارس بھی ہیں اور ساتھ میں خانقاہی نظام بھی ہے. میں آپ کو یہ بات بھیرا شریف پیر کرم شاہ صاحب الغری صاحب کا ادارہ، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا جو کام کر رہا ہے اس وقت وہ، آپ اس ادارے میں جا کے دیکھیے. دعوت اسلام کے پوری دنیا میں مراکز ہیں. آپ جب غلط چیز کو پیش کریں تو صحیح چیز پوزیٹیو بھی پیش کریں نا. تو یہ صحافی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صحیح و غلط کی پہچان وہ رکھے. آپ نے اس معاملے میں ایک طرف تو ان کو آپ نے نشانہ بنایا اور وہ آپ کا معاملہ ہے، آپ نے جو ان کے ساتھ معاملہ کیا، آپ پہنچ گئے، وہ کیمرے لے کے پہنچ گئے وغیرہ جو کچھ بھی معاملہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر ان کے اکابرین پر یا ان کے بڑوں پہ کوئی بات کریں گے یا ولایت کے انکار اگر آپ کر دیں گے تو ولایت کا ہم انکار آپ کو نہیں کرنے دیں گے، ہم کرامت کے انکار آپ کو نہیں کرنے دیں گے. ان بہروپیوں کے ساتھ
جو علماء کا رویہ ہونا چاہیے، علماء کو بات اٹھانی چاہیے اس پر. صحیح. لیکن اقرار الحسن صاحب کو گزارش ہم یہ پیش کریں گے کہ بھائی بسد احترام آپ اس صحیح چیزوں کی بھی نشاندہی کیجیے. اگر آپ غلط دکھا رہے ہیں تو صحیح بھی دکھائیے. یہ صحافت کی جو دیانت دار آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان چیزوں کو آپ پورا کیجیے اور اپنی تمام انشاءاللہ. کاوشوں میں بیلنس رکھیے تاکہ چیزیں معتدل انداز میں لوگوں کے سامنے پہنچ سکیں.